السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان ویڈیوز میں ذکر اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ میرے ان ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ذکر کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ذاکرین کے کتنا بڑا اعجاز ہے، ذاکرین کے لیے کتنا بڑا اعجاز ہے کہ خود خالق کائنات پروردگار عالم اس بندے کا ذکر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے اس ذاکرین پر کہ جب ذاکرین اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس ذاکرین کا ذکر فرشتوں کی موجودگی میں کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث لے کر کے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کا ترجمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ حضرات اس حدیث پاک کو سن کر کے اس پر عمل کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ حدیث بہت ہی طویل ہے، لمبی حدیث ہے، اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات اس حدیث کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کچھ مقدس فرشتے ذکر کرنے والوں کو راستے میں تلاش کرتے کرتے گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ ذاکرین کی کسی جماعت کو پاتے ہیں، جب وہ ذاکرین کی کسی جماعت کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اپنے مقصد کی طرف، یعنی ہم جس مقصد سے اس زمین پر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمیں مل چکا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ ذاکرین ان فرشتوں کو مل جاتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس ذاکرین کی جماعت کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس ذاکر کو یا اس ذاکرین کی جماعت کو، اگر کوئی انسان اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا چند آدمیوں کی موجودگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقدس فرشتے اس ذاکرین کی محفل کو یا اس ذکر کرنے والے کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور محبت اور الفت کے طور پر پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اپنے بندوں کے حالات سے پروردگار عالم واقف ہے، اپنے بندوں کے ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے، لیکن پروردگار عالم فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے کہ آخر میرے فرشتے کیا بول رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، یعنی رب تیرے بندے تیرے تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے۔ جب فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں بیان کرے گا، میرے پروردگار تیرے بندے کو کے پاس میں جب پہنچے ہم لوگ تو تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا بندہ تیری پاکی بیان کر رہا تھا،
اور تیرے بندے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نہیں، اس نے تمہیں نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کا حال کیا ہوتا؟ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری عبادت کرتے، تیری ریاضت کرتے، تیری فرما برداری کرتے۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کی موجودگی میں کرتا ہے۔ وہ پاک فرشتہ، وہ معصوم فرشتہ، وہ اللہ کے مقدس فرشتے اس کے سامنے اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی فخر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فما یسألون، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، جب بندے میرا تذکرہ کر رہے تھے اس دوران وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں، کیا اس نے جنت دیکھی؟ کیا وہ میرا بندہ جنت دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار نہیں، اس نے جنت نہیں دیکھا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتے بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ جنت دیکھ لی، بقسم رب اب انہوں نے جنت نہیں دیکھی، اور اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس کی حرص، اس کی لالچ اور بہت زیادہ ہو جاتی، اور اس لالچ میں تیری عبادت اور ریاضت بہت زیادہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں من النار، وہ نار سے، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نہیں، اس نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اے پروردگار اس نے جہنم نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر اسے وہ دیکھ لیتے تو اس کا حال کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے مزید بھاگتے اور زیادہ ڈرتے۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتا تو وہ مزید اس سے زیادہ ڈرتے اور اس سے بھاگتے اور تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے پروردگار مجھے جہنم سے پناہ عطا کر۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ، انی غفرت لہم، اے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ کتنا بڑا رب کا احسان ہے، فضل عمیم ہے کہ رب کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا تذکرہ فرشتوں کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم میں سے جو شخص، جو بندہ، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میری فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کرتا تھا، ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا، کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی اور غرض سے بھی گیا، کسی اور کام سے، ارادے سے گیا، لیکن مجلس پاک میں بیٹھا، ذکر کرنے والوں کی صحبت اختیار کی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس ذاکرین کی محفل کی میں بیٹھنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، قربان جاؤ رب کی ذات پر
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ ہر طرح سے رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہے، رب ہر طرح سے ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں نہ مانگنے کا سلیقہ نہ لینے کا ڈھنگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ حدیث پاک کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اس شخص کو بھی بخش دیتا ہے جو کسی اور ارادے کے ساتھ آیا تھا لیکن محفل پاک میں بیٹھ گیا۔ محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اس گنہگار بندے کو بھی بخش دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذاکرین بندوں میں سے ہو جائیں، اپنا نام اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ یقیناً اللہ رب العزت دین و دنیا کی مال سے آپ کے دامن مراد کو بھر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو ان حدیثوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔